8 फरवरी को लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के हामियों ने एक बड़ा और पुरअमन एहतजाज किया। ये मुजाहरा उन वाक़यात के खिलाफ था जिन्हें पीटीआई रहनुमा और कारकुन अवामी मैंडेट की पामाली करार देते हैं और साथ ही इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। ये एहतजाज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन, नौजवान और बुजुर्ग शरीक हुए। मुजाहिरीन ने पीटीआई के झंडे, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर जमहूरियत, इंसाफ और कानून की बालादस्ती के नारे दर्ज थे। मुजाहरा ज्यादातर वस्ती लंदन और डाउनिंग स्ट्रीट के अतराफ में हुआ, जहां शुरका ने पुरअमन तौर पर नारेबाजी की और आलमी मीडिया और बरतानवी हकाम की तवज्जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की तरफ दिलाने की कोशिश की। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में अवाम के वोट की तौहीन की गई, सियासी क़यादत को जेलों में बंद करके आवाज़ दबाई जा रही है। आलमी बरादरी, खासतौर पर बरतानिया, पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। पीटीआई ओवरसीज़ क़यादत के मुताबिक 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया और इसी दिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए गए ताकि पाकिस्तान के अंदर होने वाली सियासी नाइंसाफ़ियों को आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। लंदन पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए, ताहम एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहा और किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। UK 8 न्यूज़ ने लोगों से बात की, उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, लीडर भी हैं, जनरल साहब हमारे साथ तशरीफ लाए हैं और इनको टाइम तो ज्यादा चाहिए होता है, अब टाइम शॉर्ट है तो चले। आज इमरान खान अगर जेल में है, आपकी गफलत की वजह से है, आपकी सुस्ती की वजह से है, क्योंकि आप अपने घरों में बैठे इमरान खान की सजा का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान को ये सजाएं बहुत रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। यहाँ पे उस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ था और उसके बाद जो जुल्म सितम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और उन सहाफ़ियों के साथ हुआ और उन लोगों के साथ हुआ जो हक़ की बात करते हैं। रजीम चेंज के साथ पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ वो आप बखूबी जानते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये ईरान के वो लोग हैं जो इजराइल और बरतानिया के साथ मिलकर कह रहे हैं कि रजीम चेंज होना चाहिए। वही रजीम चेंज जो पाकिस्तान में हुआ और जिसकी मुखालफत आज पाकिस्तानी करते हैं और जिस वजह से इमरान खान अंदर है, वही रजीम चेंज का यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान भी यही कहता है, मुझे इजराइल और फ़लस्तीन के अंदर होने वाली जुल्म की वजह से इजराइल और अमेरिका ने मिल के अपने हमारे पाकिस्तान की फ़ौज को साथ मिला के रजीम चेंज किया। इसका बहुत बड़ा सबूत है। आप देख सकते हैं, अगर आप पीछे झंडे देखें, इजराइल का झंडा आप देख सकते हैं, बरतानिया अमेरिका का झंडा आप देख सकते हैं और ईरानी लोगों का झंडा देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रजीम चेंज ईरान में होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान का एक नेबर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर सोलिसिटर। मैं उनसे पूछूंगा कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात की है और आप देख सकते हैं, इन्होंने इसराइल के झंडे उठाए हुए हैं, इन्होंने बरतानिया के झंडे उठाए हुए हैं, ईरान के साथ लगाए हुए हैं और ये कहते हैं कि ईरान में रजीम जो है वो चेंज होना चाहिए। इसकी मिसाल आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये काम हो चुका है और जिन लोगों ने किया है उनके झंडे यहाँ पे आज भी मौजूद हैं। तो आप ये देख लें कि पीटीआई का जलसा हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का झंडा है और पीटीआई का झंडा है और हम उसी रजीम जो है जो चेंज हुआ है वहाँ पे उसके खिलाफ आज तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हक के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं। और ये देख लें कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है और क्या हो चुका है और करने वाले कौन है। करने वाले आपके सामने हैं। इंशाल्लाह ये रजीम कामयाब नहीं होगा। जो वर्ल्ड ऑर्डर नया आ रहा है, चाइना है, रशिया है, बड़ी उम्मीद इंसाफ की मौजूद है कि दुनिया में जो हमारे साथ हुआ, हम जो दुआ करते हैं कि इन लोगों के साथ ये जुल्म ना हो। तोगा साहब, इससे बड़ी बात पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए शर्म का मकाम है। उन्होंने गारंटी दी है कि अगर ये पाकिस्तान ईरान की रजीम चेंज में कुछ हरकत करते हैं, हमला करते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी मुदाखलत नहीं करेगी।
ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو صرف فلسفہ حسینیت ایک دفعہ دیکھ لے, ایک دفعہ سمجھ لے. جب فلسفہ حسینیت سمجھ آ جائے گی تو یہاں پہ کھڑے جتنے لوگ ہیں ان سب کو ان سب کا مقصد پتہ چلے گا. آج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے اوورسیز پاکستانی نکلے. اوورسیز پاکستانی ہمیشہ عمران خان کی کال پہ نکلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے غم غفیر ہے. عمران خان کے لیے ہزاروں کارکن نکلے ہیں اور ایک میسج فارم 47 کی ناجائز گورنمنٹ کے لیے کہ عوام ڈرتی نہیں ہے, یہ گھبراتی نہیں ہے, یہ پڑھا لکھا شعور ہے جو عمران خان نے دیا ہے. بوسیدہ اتتر نظام کو ننگا کیا ہے. جیت حق سچ کی ہوگی, جیت انصاف کی ہوگی. جی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں عمران خان کے لیے. آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں عمران خان بستا ہے. ججز ہو, جنرلز ہو, پرائم منسٹر ہو اور یہ مولانا ہو, جو بھی منافق ہے اس کے لیے میرے پاس ایک ہی ورڈ ہے, ان لمیٹڈ لعنت لعنت لعنت. اور پوری دنیا میں تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کہ خان صاحب کو آپ رہا کریں. 8 فروری کو جو پاکستان میں ایک گنونا کھیلا گیا, پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چھین کے فارم 47 کے ذریعے 18 سیٹوں والوں کو حکومت دلوا دی گئی, ہم اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. اور عمران خان کو جو ہے جیل میں پچھلے 3 سالوں سے جو ہے عمران خان کو بغیر کسی جو ہے انلافلی, جس پہ اوپر عمران خان کے اوپر جو کیسز لگائے ہیں, مثلا گڑی چوری کا اور یہ جو نکاح والا کیس ہے, ایسے کیسز بنائے گئے جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. ہم لوگ یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں رجیم ہمارا جو چینج کیا ہے وہ واپس کر دو, اور اگر کرنا ہی تھا تو خان صاحب کے لیول کے کوئی بندے سامنے لے کر آتے. وہی چور ڈاکو جاہل لوگ ہمارے سروں پہ بٹھا دیے جو ہماری قوم کو جاہل ہی بنا رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. جی آج 8 فروری کو پاکستان میں یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں, اور جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے خاص طور پہ پاکستان میں, UK میں, میرا آج کے آپ میری ساری عوام جو سن رہی ہے, جو فالوورز ہیں خان صاحب کے, PTI کی خاص طور پہ لیڈرشپ, آپ اپنی اپنی براڈس کے اوپر, لائیو شیئرنگ کے اوپر, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس ایشو کو اٹھائیں کہ خان صاحب کے ویئر اباؤٹس, خان صاحب کیسے ہیں, کہاں پہ ہیں, بھائی کسی کو نہیں پتا, نا ایکسیس دی جا رہی ہے. ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہو کے آئے ہیں, سب کو پرپز ایک کیا کہ عمران خان کو ناحق انہوں نے جیل میں قید کیا ہوا ہے, جو 2024 کو 8 فروری کو الیکشن چوری کیا, جو عمران خان ہیوی مینڈیٹ سے جیتا ہوا تھا. پوری دنیا نے دیکھا کیسے اس کو اور کیسے فیبریکیٹ وغیرہ کر کے 17 سیٹوں والی گورنمنٹ کو بنا کے اور کٹ پتلیوں کو لایا گیا حکومت کے اندر. اس کے بعد عمران خان, اس کی فیملی کو, اس کے سینئر لیڈرشپ کو اور اس کے ووٹر سپورٹر کو کیسے زندانوں میں ڈالا گیا ہوا ہے. 8 فروری کو خان صاحب کی کال پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پاکستان بند ہے, یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اور ادھر عوام کا جمع غفیر. سب سے پہلی بات تو پاکستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, کسی کو بولنے کی آزادی نہیں ہے ملک میں, جس کو دل چاہ اٹھا لیتے ہیں, جس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. ایمان مزاری کو بھی دیکھیں آپ نے, اس کنڈیشن میں اس کو جیل میں رکھا ہوا, اس کے ہسبینڈ کو بھی, اس کو بھی, مطلب کچھ بول ہی نہیں سکتے آپ پاکستان میں, حق اور سچ کی بات نہیں کہہ سکتے. رجیم چینج کا یعنی کہ جو حکومتیں چینج کرنے کے معاملات میں امریکہ, اسرائیل جو ہے وہ اپوزیشن کا اور لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے کچھ لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور ہمارے جو ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, ہمارا یہ رونا ہے کہ جو پریشر رجیم چینج کی ہوا ہے, مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کے جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ برطانیہ کی جو حکومت ہے ان کے زیادہ قریب ہے جو رجیم چینج کرنے والے, اور ہمیں وہ ایک کونے میں بٹھا کے کھڑا کیا ہوا کہ بھائی آپ یہاں پہ بیٹھیں, آپ کو جو ساتھ ہم نے کرنا تھا کر دیا. یہ ایک ہپوکریسی ہے جو بڑی واضح ہے آج کے پروٹیسٹ میں, جہاں پہ ہم اپنی ووٹ چوری کا رونا رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو منتخب حکومتیں ان کو نکال دیا جائے. 8 فروری جو ڈے ہے وہ بلیک ڈے ہے, اور عمران خان کا جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے اور مزاحمت کریں گے. اوورسیز پاکستانی ہمیشہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے, اور انشاءاللہ عمران خان کو ریلیز کروائیں گے. دیکھیں آج پاکستان کی تاریخ کا بہت سارے سیاہ دن ہیں ہماری تاریخ میں, لیکن جو 8 فروری 2024 کا جو تھا نا وہ سب سے بڑا, وہ اس لیے کہ اس دن آپ نے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پر صرف ڈاکہ نہیں مارا, بلکہ جو عوامی محبوب لیڈر تھا اس کو آپ نے اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا تھا. اس کے باوجود لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. قوموں کی زندگی کے اندر ان کے انٹیلیجنس اداروں کا بڑا کردار ہوتا ہے. امریکہ پوری دنیا میں جنگ لڑتا ہے, برطانیہ پوری دنیا میں جنگ لڑتا ہے تاکہ اس کے شہری کو کوئی بڑا خوف نہ دے سکے, اس کے شہری کو کوئی ڈرا نہ سکے.
آج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بہت بڑا زبردست احتجاج ہوا عمران خان کی کال پر. پاکستانیوں جاگو نکلو, صرف عمران خان کے لیے, پاکستان کے لیے. کے پی کی قیادت کو کہ جب حلیمہ آپا نے آپ سے کہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کو کے پی کو بند کرنا پڑے گا, تو پھر آپ کی طرف سے یہ خاموشی کیوں ہے؟ تو خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کو عملاً کچھ کرنا ہوگا. سہیل افریدی, شفیع جان, شاہد خٹک, ان سب کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو حلیمہ خان کا اس وقت ساتھ دینا ہوگا. 2 سال پہلے جنرل عاصم نے ہمارے قوم کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا تھا. پہلے تو ووٹ چوری ہوتا تھا نا, ابھی جنرل نے ڈاکہ ڈال کے پاکستان کا الیکشن قوم کا جیتا. My brothers and sisters in Pakistan to support Iranian revolution in Iran. We are suffering violence, brutal, incidents in Iran. 36,000 people killed by Iranian regimes. So we need the international support, especially from the neighbors, Pakistani's friends. And I know they are suffering from the regime in their countries as well. So we want to have freedom in our country. We would like everyone to live in peace and freedom. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی ان تمام لوگوں کو جو یہاں پر آئے ہیں سنڈے کو, اور ہم یہ بات ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم کسی دباؤ میں نہ آئے ہیں نہ آئیں گے. جیسے ہمارا کپتان نہ کسی دباؤ میں آیا ہے نہ آئے گا. میں سمجھتا ہوں جب تک عمران خان صاحب کو یہ رہا نہیں کرتے, خدا کی قسم یہاں کا ہم پیچھا نہیں چھوڑنے والے. جس طریقے سے سوشل میڈیا پر آپ جیسوں نے جتنے لوگوں نے آواز اٹھا کر رکھی ہے, اپنی آواز کو اسی طرح جاری رکھیں. سارے عوام, پاکستانی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے جو ہے نا عمران خان کے بارے میں, عمران خان کی ریلیز کے بارے میں نکلے. 8 فروری 2026 ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آئے ہیں. اور آپ سب کو پتا ہے کہ 8 فروری 2024 میں ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا. ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں واپس وہ مینڈیٹ دیا جائے, اور پاکستان کی جو جعلی حکومت ہے فارم 47 کی بنی ہوئی ہے, نااہل, نکمی اور کمینی حکومت جو ہے نا, وہ ہمارے خان صاحب کو اور ہمارے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں اور ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, اور اپنے گھر میں جائیں اور چھٹی کریں. سر آج کا یہ جو پروگرام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے یہاں پہ شامل ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن پی ٹی آئی سے چھینا گیا تھا اس کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے. ہم یہاں آئے ہیں مارک کرنے کے لیے کہ 2 سال ہو چکے ہیں, ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور یہ ایک وائلیشن ہے, کھلی وائلیشن ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے پاکستان پہ, پر اصل میں عوامی حکمران ہیں اور یہ ہمارے چوکیدار ہیں, پاکستان کے چوکیدار ہیں. اور یہ جو فارم 47 کی جو حکومت لائیں سو کالڈ, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. Always with Imran Khan, we just need a freedom and we always standing with Imran Khan. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. پاکستانی یہاں جمع ہوئے تھے, اب تو کافی لیٹ حالانکہ ہو گیا, پھر بھی سارے یہیں پہ ہیں. میں صرف پاکستانیوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ اوورسیز پاکستانیز آپ میں گیو اپ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. Yeah, I just want to say that we've come out here today on the 8th of February. It's a black day for us. We're only coming out for one reason, that's Imran Khan. And it's very important for people to understand that Imran Khan hasn't been jailed. He's been abducted from the Pakistan government, and the generals and Asim Gardar is involved in all of this, and it needs to stop. We're outside here, Downing Street, with other protesters, all asking for one thing: justice, justice, justice. پاکستان کے کونے کونے سے, پاکستان کے ہر شہر سے, بالخصوص عاصم منیر کے لیے پیغام, ایاک نعبد و ایاک نستعین. Imran Khan to be released and do his check-up properly, and let his sisters, let them meet with their brother, and please do not torture them when they are sitting on the ground. 26 کروڑ عوام کو کہ نکلیں تو میرا لیڈر نکلے گا, بس آپ نہیں نکلیں گے تو عمران خان نہیں نکلے گا.